سب سے پہلے قواعد فقہیہ، قاعدہ کسے کہتے ہیں، اور قاعدے کے جو مثل الفاظ ہیں، مثلا ضابطہ، قاعدہ، ضابطہ، ان میں فرق کیا ہے؟ تو قاعدہ وہ ہوتا ہے جو مختلف ابواب کی فروعات کو جامع ہوتا ہے، مختلف ابواب کی فروعات کو جامع ہوتا ہے، اور ضابطہ وہ ہوتا ہے جو ایک ہی باب کی فروعات کو جامع ہوتا ہے۔ مثلا جیسے قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک۔ اب یہ الیقین لا یزول بالشک کسی خاص باب سے تعلق نہیں رکھتا، اس کا تعلق طہارت سے بھی ہے، اس کا تعلق صلاۃ سے بھی ہے، اور دیگر بہت سارے ابواب سے، حتیٰ کہ معاملات کے ابواب سے بھی اس کا تعلق ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ قاعدہ ہو گیا، کسی خاص باب سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ بہت سارے ابواب سے اس کا تعلق ہے، ایک عمومی چیز ہے۔ اور ضابطہ وہ ہوتا ہے کہ جیسے کتاب الصلاۃ سے فقط اس کا تعلق ہو، یا کتاب الزکوٰۃ سے فقط اس کا تعلق ہو، یا کتاب الحج سے یا معاملات کے کسی خاص باب سے اس کا تعلق ہو۔ یعنی ہر باب کے جو ضابطے ہوتے ہیں نا، ہر باب کی جو اصولی باتیں ہوتی ہیں اور ہر باب کی جو کلی باتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق صرف اسی باب سے ہوتا ہے، وہ کہلاتے ہیں ضوابط، اور جن کا تعلق بہت سارے ابواب سے ہوتا ہے یا ان کے اندر بہت زیادہ عموم ہوتا ہے، وہ کہلاتے ہیں قواعد۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جیسے المشقۃ تجلب التیسیر، اس کا تعلق کس باب سے؟ یعنی اس کے اندر عموم ہے، بہت سارے باب سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت وسیع تناظر میں اس کو ہم لیں گے قواعد کو، کہ قواعد کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ جیسے المشقۃ تجلب التیسیر، اس کا تعلق نہ خاص صلاۃ سے ہے، نہ خاص زکوٰۃ سے ہے، نہ خاص حج سے ہے، بلکہ ایک عمومی پیرائے میں قواعد کو لیا جاتا ہے۔ اور جو ضوابط ہوتے ہیں وہ ضوابط کا تعلق کسی خاص باب سے ہوتا ہے، جیسے ہر باب کے ضابطے ہوتے ہیں اور لگے بندے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ضوابط پر ایک کتاب بھی ہے، بڑی اچھی کتاب ہے اردو میں، فقہی ضوابط، مفتی اسامہ صاحب پالنپوری کی کتاب ہے فقہی ضوابط، موقع ملے تو اس کو پڑھ لینا۔ فقہی ضوابط، فقہ کے اندر کچھ رسوخ پیدا ہو جائے گا کہ جو فقہی مسئلہ میں نے پڑھا تھا کتاب الزکوٰۃ کے اندر مثلا، اس کے پیچھے کیا ضابطہ لگتا ہے۔ ضوابط اگر آپ کے ہاتھ میں آ جائیں ہر باب کے، تو ہر باب کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ اس باب کے 4 ضابطے ہیں، تمام مسائل ان 4 ضابطوں کے تحت حل ہوں گے۔ فقہی ضوابط اچھی کتاب ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد قواعد فقہیہ کے ارتقائی مراحل یا قواعد فقہیہ کی تاریخ کہہ لیں، وہ 3 ادوار میں عام طور پر تقسیم کی جاتی ہے۔ 3 ادوار میں، 3 ادوار میں۔ سب سے پہلا دور تو بالکل ابتدائی زمانہ، کہ جہاں سے قواعد فقہیہ کی بنیاد پڑی۔ بنیاد کہاں سے پڑی؟ بنیاد یہاں سے پڑی کہ آپ علیہ السلام کے ارشادات میں، آپ کی گفتگو کے اندر اور آپ کی احادیث اور روایات کے اندر کچھ ایسی اصولی باتیں محسوس ہوئیں اور ایسی اصولی باتیں ملی کہ جن کے اندر امت کے لیے ایک عمومی رہنمائی تھی اور امت کے لیے ایک اصولی اور کلی چیز تھی۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے فقیہ تھے، تو آپ کے ارشادات میں بھی اور آپ کے اجتہادات سے بھی کچھ ایسی چیزیں ملیں اور ایسے کہہ سکتے کہ ایسی کلی باتیں ملیں کہ
جن کے اندر امت کے لیے رہنمائی کا سامان تھا اور امت کے لیے وہ قانون کی سی حیثیت وہ رکھتی تھی۔ اور اسی طریقے سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں بھی کچھ ایسی چیزیں ملی، اور بطور خاص جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخراج ہے، جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون الرشید کے لیے لکھی تھی، اس کتاب کے اندر بھی کچھ ایسے جملے پائے گئے، اور اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں میں اور اقوال میں بھی کچھ ایسے جملے پائے گئے کہ جن سے اس طرح ذہن منتقل ہوا کہ یہ تو کلی چیزیں ہیں، یہ اصولی باتیں ہیں، ان باتوں کو جمع ہونا چاہیے، اور اگر یہ باتیں جمع ہو جائیں گی تو ایک قانون سا امت کے ہاتھ میں آ جائے گا جس میں رہتی دنیا تک کے لیے رہنمائی کا سامان ہوگا۔ تو اس طرف ذہن منتقل ہوا، اس طرح کی کلی باتوں کو محسوس کرتے ہوئے۔ جیسے آپ علیہ السلام کے ارشادات میں کلی باتیں کیا تھیں، تو جیسے البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ، یہ ایک کلی بات ہے، قیامت تک کے لیے ایک ضابطہ ہے، یہ فقط روایت نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ امت کے لیے ایک ضابطہ بھی ہے۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ، قیامت تک کے لیے ایک ہی ضابطہ ہے۔ یہ جیسے الخراج بالزمان، یہ ایک کلی بات ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہی ضابطہ ہے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے العجماء جرحها جبار، کہ جو جانور ہیں، جانور اگر کسی کا نقصان کر دیتے ہیں تو وہ قابل زمان نہیں ہے، تو ایک کلی ضابطہ مل گیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں اگر دیکھیں تو بہت سے اقوال ملتے ہیں، جن میں ایک یہ ہے من استعمل فاجرا وهو يعلم انه فاجر فهو مثله، کہ جو شخص فاجر کو عامل بنائے، فاجر کو عامل مقرر کرے، اور وہ یہ جانتا بھی ہے کہ یہ شخص فاجر ہے، تو مقرر کرنے والا بھی اس کے جیسا ہے، یعنی فاجر کا تقرر کرنے والا بطور عامل، جبکہ وہ جانتا بھی ہے کہ یہ شخص فاجر ہے، تو تقرر کرنے والا بھی اس کے جیسا ہی، یعنی وہ بھی فسق و فجور کا کام کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں اور ارشادات میں بہت سی چیزیں، مثلا المسلمون عدول بعضهم علی بعض۔ اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں بھی بہت سی کلی باتیں محسوس ہوئیں، جیسے لا ينبغي لأحد ان يحدث شيئا في طريق المسلمين مما يضرهم، کہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے راستے میں کوئی ایسی چیز ڈال دے کہ جس سے ان کو نقصان ہو۔ ابھی ایک ضابطے کی چیز ہے، اب جو شخص بھی مسلمانوں کے راستے میں کوئی ایسی چیز پیدا کر دے گا جس سے عامت الناس کو نقصان ہوگا، تو وہ چیز ہٹائی جائے گی۔ اب اس کی نوعیتیں پھر رہتی دنیا تک بدلتی رہیں گی، کوئی بھی چیز ہو لیکن یہ ضابطہ لگے گا۔ ایک اصولی ہمیں وہ ہدایت دے گئے کہ لا ينبغي لأحد ان يحدث في طريق المسلمين مما يضرهم۔ اسی طریقے سے بہت سی تعلیمات امام ابو یوسف کی بھی اور کلی باتیں۔ ہارون الرشید نے ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر کوئی کسی کی نہر ہو اور اس نہر کی منڈیر نہ ہو، جس کی وجہ سے اطراف کی زمینوں کو نقصان پہنچتا ہو، تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کان ھذا النہر قدیما فإنہ یترک علی قدمہ، کہ اگر یہ نہر قدیم ہے تو اپنے قدم پر اس کو چھوڑ دیں گے۔ اگر یہ نہر قدیم ہے تو اس کو اس کے قدم پر چھوڑ دیں گے اور اس کو نہیں چھیڑیں گے۔ اگر قدیم نہیں ہے بلکہ یہ حادث اور نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں کچھ طے کیا جائے گا یا اس کو درست کروایا جائے گا، جو بھی ہو۔ یہ تو ہو گیا ایک دور۔ اب دیکھیں اس دور میں
ابھی تک تدوین نہیں ہوئی فقہ کی، ابھی تک فقہ کی تدوین نہیں ہوئی، بلکہ ان حضرات کے کلام میں ایسی اصولی باتیں محسوس کی ہیں جن کی وجہ سے فقہا کا ذہن منتقل ہو رہا ہے کہ ان قوانین کو، ان اصولی باتوں کو جمع کرنا چاہیے اور اس طرز پر مزید قوانین مرتب کرنے چاہیے جن میں امت کے لیے رہنمائی کا سامان ہو۔ پھر دوسرا دور شروع ہوتا ہے 4 صدی ہجری سے، 4 صدی ہجری سے، اور علامہ ابو طاہر دباس رحمہ اللہ کے ہاتھوں باقاعدہ اس فن کی تدوین ہوتی ہے۔ علامہ ابو طاہر دباس رحمہ اللہ کے ہاتھوں باقاعدہ اس فن کی تدوین ہوتی ہے۔ ابو طاہر دباس رحمہ اللہ کے ہاتھوں باقاعدہ اس فن کی تدوین ہوتی ہے۔ اور علامہ ابو طاہر دباس رحمہ اللہ نے کیا ہے، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں غور و خوض کیا اور 17 ایسے قواعد مرتب کیے کہ جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پوری آ گئی، یعنی ان کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ان 17 قواعد کے اندر انہوں نے سمو دی۔ پھر 5 قواعد ایسے ہیں ان 17 میں سے جو مذہب کی بنیاد بنے، مذہب کی اساس بنے، اور فقہ حنفی کے جو اساسی قواعد ہیں ان میں علامہ ابو طاہر دباس رحمہ اللہ کے 5 قواعد بھی شامل ہیں۔ وہ 5 قواعد کون سے ہیں؟ ایک تو الامور بمقاصدها، الامور بمقاصدها، دوسرا قاعدہ الضرر یزال، الضرر یزال، تیسرا العادۃ محکمۃ، العادۃ محکمۃ، چوتھا الیقین لا یزول بالشک، پانچواں المشقۃ تجلب التیسیر۔ تو جو 17 قواعد مرتب کیے تھے ان میں سے 5 قواعد مذہب کی بنیاد بنے اور اساسی قواعد کہلائے۔ المشقۃ تجلب التیسیر۔ اچھا، علامہ ابو طاہر دباس رحمہ اللہ کی طرف ایک عجیب واقعہ بھی منسوب ہے جس کو علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ وہ اسی تدوین کے مرحلے کا واقعہ ہے۔ وہ یہ کہ علامہ ابو طاہر دباس رحمہ اللہ نابینا تھے اور انہوں نے جب 17 قواعد مرتب کر لیے تو چونکہ اس زمانے میں نشر و اشاعت کا اس طرح سسٹم نہیں تھا جیسے آج ہے، اور اس بات کا قوی اندیشہ ہوتا تھا کہ ایک کی محنت وہ دوسرے کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اپنے نام سے آگے شائع کر دے یا پھیلا دے یا مشہور کر دے۔ ہر زمانے میں یہ اندیشہ رہتا ہے۔ تو علامہ ابو طاہر دباس رحمہ اللہ کی عادت تھی کہ رات کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ مسجد خالی ہو گئی تو مسجد میں بیٹھ کر اپنے ان 17 قواعد کو دہراتے تھے کہ بھول نہ جائیں، اور روزانہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ بات کچھ مشہور ہوئی کہ ایسے علامہ ابو طاہر دباس رحمہ اللہ نے 17 قواعد مرتب کی ہیں جن میں پوری فقہ آ گئی ہے۔ تو علامہ ابو سعید ہروی شافعی، علامہ ابو سعید ہروی شافعی کو جب یہ پتہ چلا کہ علامہ ابو طاہر دباس رحمہ اللہ نے اس طرح 17 قواعد مرتب کیے تو وہ سفر کر کے آئے علامہ ابو طاہر دباس رحمہ اللہ کے پاس، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ رات کو مسجد خالی ہو گئی ہے، تو وہ ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گئے کہ ان کے قواعد سنتے ہیں کہ کیا قواعد مرتب کیے۔ یہ جستجو اس وجہ سے تھی کہ اس سے پہلے یہ فن مرتب تھا ہی نہیں، یہ تو تدوین کے مراحل طے کر رہا تھا، ابتدائی مرحلہ تھا بالکل۔ تو وہ چھپ کر کے قواعد سننے لگ گئے۔ اتنے میں علامہ ابو سعید ہروی رحمۃ اللہ علیہ کو کھانسی آ گئی، تو علامہ ابو طاہر دباس کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی میرے قواعد سن رہا ہے۔ تو علامہ ابو سعید ہروی رحمۃ اللہ علیہ
وہ وہاں سے اٹھ کر کے اپنے رفقا میں آ گئے اور اپنے رفقا کو بتایا کہ واقعی علامہ ابو طاہر دباس رحمہ اللہ نے اس طرح 17 قواعد مرتب کیے ہیں. کچھ ان سے رہ گئے ہوں گے, کچھ سنے ہوں گے. اس طرح قواعد مرتب کیے ہیں اور فقہ حنفی کا جو ارتقاء ہے وہ شروع ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد پھر اس پہ واقعے پر کلام ہوا ہے کہ کس حد تک درست ہے, کس حد تک درست نہیں ہے, اور اس پر اشکالات بھی ہوتے ہیں کتمان علم وغیرہ کے, لیکن اس کے جوابات دیے گئے ہیں کہ یہ تو زیادہ سے زیادہ علوم کفایہ میں سے ہے, اور علوم کفایہ میں کتمان علم بھی معتبر ہے یا نہیں ہے کہ اس میں کلام ہے. اور دوسرا انہوں نے جو کہ ظاہر نہیں کرتے تھے اس کی وجوہات تھی, وہاں اس طرح کوئی باقاعدہ کام مرتب ہونے کا اور شائع ہونے کا کوئی انتظام نہیں تھا. اس وجہ سے انہوں نے کسی بھی وجہ سے وہ نہیں بتائے اور زیادہ اس کی تشریح نہیں کی, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. پھر ان کے بعد شوافع میں کس نے سب سے پہلے قواعد فقہیہ کی بنیاد ڈالی؟ شوافع میں ایک تو یہ ہو گیا نا, سب سے پہلے یہ تدوین کا مرحلہ شروع ہو گیا. پھر شوافع میں قواعد فقہیہ کے مؤسس کون ہیں؟ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علامہ قاضی حسین مروزی رحمہ اللہ شوافع میں وہ قواعد فقہیہ کے مؤسس شمار ہوتے ہیں. اور انہوں نے بھی قاضی حسین مروزی انہوں نے بھی 4 ایسے قواعد مرتب کیے جو فقہ شافعی کی اساس کہلائے, اساسی قواعد. فقہ حنفی میں تو 5 تھے, انہوں نے 4 مرتب کیے, اور وہ چاروں قواعد ان 5 قواعد سے لیے گئے ہیں, یا یہ کہیں کہ یہ 4 قواعد ان 5 قواعد میں بھی موجود ہیں. جیسے الامور بمقاصدہا کے علاوہ جو 4 قواعد ہیں, یہی 4 قواعد فقہ شافعیہ کی بھی اساس ہیں اور اساسی قواعد ان کے کہلاتے ہیں. اچھا دیکھیں, ابھی تک کتاب مرتب نہیں ہوئی. سب سے پہلی کتاب لکھی ہے علامہ کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے, اصول الکرخی. علامہ یہ بھی 4 صدی کے آدمی تھے اور یہ ابو طاہر دباس رحمہ اللہ کے ہم اثر تھے. تو سب سے پہلے کتاب لکھی ہے علامہ کرخی رحمہ اللہ نے, اصول الکرخی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اصول کرخی میں وہ 17 جو قواعد مرتب کیے تھے ابو طاہر دباس رحمہ اللہ نے, وہ لفظی طور پہ اگر نہ آئے ہوں لیکن معنوی طور پر اس میں آ گئے ہیں, اور لفظی طور پر بھی ہیں اور کچھ معنوی طور پر بھی آ گئے ہیں, لیکن تو کسی درجے میں تو اس کتاب میں آ گئے. تو اصول کرخی مرتب کی سب سے پہلی کتاب قواعد فقہیہ کے فن میں یا علم میں. اس میں 38 قواعد انہوں نے مرتب کیے, اور ان کا طرز یہ رہا کہ ہر قاعدے کو الاصل سے شروع کرتے ہیں. ہر قاعدے کو الاصل سے 38 ہر قاعدے کو الاصل سے شروع کرتے ہیں, الاصل پھر قاعدہ. اور انہوں نے صرف قواعد مرتب کیے 38 قواعد. پھر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو 4 چاند لگائے اور اس کتاب پر حاشیہ لکھا اور مثالیں پیش کی, جس سے قواعد مزید نکھر کے سامنے آ گئے. اور کہہ سکتے ہیں کہ ان کے قواعد کی تخریج کہہ سکتے ہیں تخریج کی, کہ وہ مثالوں کے ساتھ ان کو منطبق کیا اور جزئیات کے ساتھ ان کو منطبق کیا اور حاشیہ لکھا. پھر 5ویں صدی میں آ جائیں, یہ 4تھی صدی کا سلسلہ تھا. 5ویں صدی میں علامہ دبوسی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی تأسیس النظر کے نام سے. تأسیس النظر کے نام سے یہ کتاب بڑی پائے کی ہے, تأسیس النظر کے نام سے. انہوں نے اس کتاب کے اندر 77 قواعد جمع کیے. کتنے کیے؟ 77 قواعد جمع کیے. اور انہوں نے بھی وہی طرز رکھا جو علامہ کرخی رحمہ اللہ کا طرز تھا, کہ ہر قاعدے کو الاصل سے شروع کیا. لیکن انہوں نے اضافہ کیا کیا؟ اضافہ یہ کیا کہ جزئیات کو بھی قواعد کے ساتھ ذکر کیا. علامہ کرخی رحمہ اللہ نے صرف قواعد ذکر کیے تھے,
پر تعلیق لکھی تھی علامہ نصفی نے، وہ تو علامہ نصفی بعد کے ہیں، لیکن علامہ دبوسی رحمہ اللہ نے تأسیس النظر کے اندر قواعد کے ساتھ جزئیات کا بھی اضافہ کیا، اور ائمہ کے درمیان اختلاف پر مبنی جو قواعد تھے وہ قواعد بھی ذکر کیے، جو اساسی قواعد تھے جن میں اختلاف تھا وہ قواعد بھی ذکر کیے۔ ایک اسٹیپ اور آگے چلے گئے، پھر آ جائیں 7ویں صدی میں۔ 7ویں اور 8ویں صدی میں اس پر بڑا کام ہوا۔ 7ویں صدی میں تو شوافع، مالکیہ اور حنابلہ سب نے ہی کتابیں لکھی۔ علامہ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی 7ویں صدی میں، القواعد فی فروع الشافعیہ۔ القواعد فی فروع الشافعیہ، اگر آپ اس کو صدی کے حساب سے یاد رکھیں نا تو آسان ہوگا۔ پھر 7ویں صدی میں ایک اور کتاب لکھی گئی علامہ بکری رحمہ اللہ کی طرف سے، المذہب ہے یا المذہب ہے فی قواعد المذہب۔ علامہ بکری رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی۔ اسی طرح 7ویں صدی میں ایک اور کتاب لکھی گئی مالکیہ کی طرف سے۔ مالکیہ کے مشہور امام ہیں امام قرافی رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی انوار البروق فی انواع الفروق۔ انوار البروق فی انواع الفروق، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے 588 قواعد جمع کیے۔ 588 قواعد جمع کیے، اور قواعد کے ساتھ فروعات کا بھی اضافہ کیا، اور فروق کو بھی ذکر کیا، یعنی ملتے جلتے مسائل کو لے کر کے فروق کو بھی ذکر کیا اور واضح کیا کہ ان دو مسائل میں فرق کیا ہے، تو اس چیز کو بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اسی طرح 8ویں صدی میں آ جائیں، 8ویں صدی میں اس پر بڑا کام ہوا۔ علامہ مقری رحمہ اللہ نے کتاب القواعد مرتب کی۔ علامہ مقری رحمہ اللہ نے کتاب القواعد مرتب کی، مقری۔ پھر اس کے بعد 8ویں صدی میں ہی علامہ سبکی رحمہ اللہ نے الاشباہ والنظائر مرتب کی۔ علامہ سبکی رحمہ اللہ نے 8ویں صدی میں الاشباہ والنظائر مرتب کی۔ پھر 8ویں صدی میں ہی علامہ زرکشی رحمہ اللہ نے المنصور فی القواعد الفقہیہ مرتب کی۔ المنصور فی القواعد الفقہیہ مرتب کی، اور علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے بھی ایک کتاب لکھی 8ویں صدی میں القواعد فی الفقہ الاسلامی کے نام سے۔ القواعد فی الفقہ الاسلامی کے نام سے علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے، جو کہ فقہ حنبلی کے معتبر امام ہیں، انہوں نے کتاب لکھی القواعد فی الفقہ الاسلامی۔ پھر ان سب کتابوں کے بعد علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، جس کتاب کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، اور وہ کتاب تھی الاشباہ والنظائر۔ الاشباہ والنظائر ایک کتاب نہیں ہے، اس نام سے 3-4 کتابیں ہیں۔ علامہ سیوطی کی بھی الاشباہ والنظائر ہے، علامہ ابن نجیم کی بھی الاشباہ والنظائر ہے، اور علامہ سبکی کی بھی الاشباہ والنظائر ہے۔ علامہ یہ الاشباہ والنظائر ایک مصنف کی کوئی کتاب نہیں ہے، اس نام سے کئی کتابیں ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مثالیں ماضی میں بہت گزری ہیں کہ ایک ہی نام سے کئی مصنفین نے کتابیں لکھی ہوں۔ تو علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے ان تمام کتابوں کے بعد کتاب لکھی الاشباہ والنظائر، جو معروف ہے، جو ہمارے مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے۔ یہ کتاب بہت زیادہ اس کو مقبولیت حاصل ہوئی، اور علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر علامہ سیوطی کی جو الاشباہ والنظائر ہے اس سے کافی استفادہ کیا، اور علامہ ابن نجیم نے اپنی کتاب کو الاشباہ والنظائر کو 7 فنون میں مرتب کیا۔ 7 فنون میں، پہلا فن قواعد سے متعلق، دوسرا فن فوائد سے متعلق، تیسرا فروق سے متعلق، چوتھا الغاز یعنی پہلیوں سے متعلق، اور 5واں اشباہ و نظائر سے متعلق، چھٹا حیل سے متعلق یعنی حیلوں سے متعلق، اور 7واں حکایات سے متعلق۔ یہ ان 7 فنون میں
اپنی کتاب کو مرتب کیا، اور پھر اس کی بہت ساری شروحات لکھی گئی، اس کتاب کی بہت زیادہ خدمت ہوئی، اور جو اس کی معروف شرح جو لکھی گئی اور جس کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی وہ علامہ حموی رحمہ اللہ کی شرح ہے غمز عیون البصائر فی شرح الاشباح والنظائر، غمز عیون البصائر فی شرح الاشباح والنظائر۔ یہاں تک دوسرا دور مکمل ہو گیا، یہاں تک دوسرا دور مکمل ہو گیا، لیکن اس دوسرے دور کے مکمل ہونے کے بعد بھی قواعد جو تھے وہ منتشر تھے، اور قواعد جو تھے وہ بکھرے ہوئے تھے، اور قواعد کا فقہی جزئیات اور فقہی مسائل سے جو ربط تھا وہ اس درجے کا نہیں تھا۔ فقہی جزئیات اور قواعد ایک ساتھ نہیں تھے کہ قواعد کی تطبیق بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو کسی ایسے کام کی ضرورت تھی کہ جو کام جو ان قواعد کا انتشار ہے اور بکھرے ہوئے ان کو ختم کر دے اور یکجا کر دے اور ان کو جزئیات کے ساتھ مربوط کر دے، نہیں سمجھے؟ جزئیات کے ساتھ اور فروعات کے ساتھ مربوط کر دے، اور جن سے یہ قواعد بھی واضح ہو جائیں اور جزئیات کا سمجھنا بھی آسان ہو جائے۔ تو ایک بہت بڑا کام ہوا، بہت بڑا عالمی لیول کا کام ہوا خلافت عثمانیہ کے زمانے میں۔ یہ تیسرا دور ہے کہ قواعد کی تدوین کا اختتامی مرحلہ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور کمال کا دور یا عروج کا دور بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ تیسرا دور ہے، اس میں عالمی لیول کا کام ہوا خلافت عثمانیہ کے زمانے میں، اور خلافت عثمانیہ کے زمانے میں مجلۃ الاحکام العدلیہ کے نام سے ایک مجموعہ مرتب ہوا، مجلۃ الاحکام العدلیہ کے نام سے ایک مجموعہ مرتب ہوا، اور زمانے کے جلیل القدر علماء نے عدلیہ، زمانے کے جلیل القدر علماء نے اس میں شرکت کی۔ اس کمیٹی کے جو ممبر تھے نا، ان جو ممبران تھے ان میں ایک ممبر علامہ شامی رحمہ اللہ بھی تھے، علامہ شامی رحمہ اللہ بھی اس کمیٹی کا حصہ تھے جو کمیٹی کام کر رہی تھی مجلۃ الاحکام العدلیہ پر۔ تو اس لیول کا یہ کام تھا اور عالمی سطح کا کام تھا، تو اس کمیٹی نے کام کیا ہے، اور کوئی 1 سال کے بعد اس نے مقدمہ اور پہلا باب مکمل کر کے اور مرتب کر کے جو کمیٹی کے جو صدر تھے اور منتظم تھے ان کو پیش کیا ہے، پھر اس کام کو سراہا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ترتیب ہوئی کہ یہ کام سب پر تقسیم ہو گیا۔ پہلے تو اجتماعی ہو رہا تھا کہ سب مل کر کے اس کو دیکھ رہے تھے، پھر یہ کام افراد پر تقسیم ہو گیا، اور اس طرح 1876 میں یہ کام مکمل ہوا، اور پھر یہ نافذ ہو گیا۔ دولت عثمانیہ کی تمام عدالتوں میں یہ جو قانون تھا وہ نافذ ہو گیا، اور جو دفعات تھی وہ نافذ ہو گئی، اور 1918 تک یہ نافذ رہی، 1918 تک یہ نافذ رہی، اور حجاز، اردن، شام، عراق، مصر، سوڈان، ان تمام ممالک میں یہ بطور قانون اسے نافذ کیے گئے۔ اور یہ کتاب جو ہے اس کا بنیادی تعارف 1851 دفعات پر مشتمل یہ کتاب ہے، 1851 دفعات پر مشتمل یہ کتاب ہے، یعنی 1851 قانونی فقہ اس کتاب کے اندر قائم کی گئی ہیں، اور قانونی انداز کی کتاب ہے، جس طرح قانون کی کتاب ہوتی ہے نا اس طرح کی کتاب ہے۔ 1851 دفعات اس میں قائم کی گئی ہیں، ہر دفعہ کو انہوں نے المادہ کے عنوان سے تعبیر کیا ہے، مادہ نمبر 1، مادہ نمبر 2، اس طرح۔ اور اس کتاب میں ایک مقدمہ اور 16 ابواب ہیں، ایک مقدمہ اور 16 ابواب ہیں، اور اس کتاب میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو موقف اختیار کیا جائے وہ ظاہر الروایہ جو کتب ہیں، کتب ستہ، ان سے اٹھایا جائے اور ان سے لیا جائے، اور جہاں صاحبین اور امام صاحب میں اختلاف ہو جائے تو پھر مفاد عامہ کو دیکھا جائے کہ امت کی آسانی جس میں اس قول کو لیا جائے،
اس طرح انہوں نے ظاہر الروایات کو سامنے رکھتے ہوئے اور امت کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کتاب کو مرتب کیا۔ اور اس کتاب کی انفرادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کتابیں مرتب ہوتی ہیں اس میں طہارت بھی ہے، اس میں عبادت بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس کتاب کی نوعیت نہیں ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے جو تمدنی زندگی ہے اور جو معاملات کی قبیل سے انسان کی زندگی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے قوانین کو مرتب کیا ہے، یعنی اس کی نوعیت کچھ مختلف ہے۔ اس طرح نہیں کہ جو لگا بندہ ایک ضابطہ ہے طہارت، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، اس طرح مرتب نہیں کیا، بلکہ تمدنی زندگی سے متعلق جو معاملات کے جو مسائل تھے اور جو بھی امور تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ پھر اس کتاب کی بہت سی شروحات لکھی گئیں، ترکی میں بھی لکھی گئیں، عربی میں بھی لکھی گئیں۔ سب سے اس کی پرانی شرح مرآت شرح المرآت فی شرح مجلۃ الاحکام شیخ مسعود آفندی رحمہ اللہ نے لکھی، اور اسی طرح اس کی ایک مشہور شرح سلیم رستم باز رحمہ اللہ کی شرح المجلہ، اور علامہ علی حیدر نے بھی اس کی مشہور شرح لکھی درر الحکام فی شرح مجلۃ الاحکام، یہ بہت معروف ہے۔ علامہ علی حیدر کی شرح درر الحکام فی شرح مجلۃ الاحکام۔ اسی طرح اس کی ایک شرح بہت زیادہ مشہور ہے علامہ خالد الطاسی رحمہ اللہ کی شرح المجلہ کے نام سے، علامہ خالد الطاسی رحمہ اللہ کی شرح المجلہ کے نام سے اس کی بہت معروف شرح ہے۔ علامہ خالد الطاسی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا تھا، پھر اس کی تکمیل ان کے بیٹے نے کی، اور پہلے زمانے میں بیٹے بھی ایسے ہوتے تھے۔ علامہ شامی کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تتمہ ان کے بیٹے نے لکھا ہے اسی طرز پہ۔ پہلے کے زمانے کی اولادیں بھی باپ کے طرز پہ تھیں اور باپ کے علوم کی محافظ تھیں۔ اچھا، پھر بغداد لاء کالج کے پرنسپل تھے سید منیر قاضی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس کی ایک شرح لکھی، اور ان کے بعد بھی اس کی شروحات لکھی جاتی رہیں اور آج تک لکھی جا رہی ہیں، لیکن بعد میں نوعیت یہ رہی کہ